السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم سے بہت دور کر دیا ہوا ہے۔ آج کل کی عورت خود کو حاکم سمجھنے لگی ہے کہ جو کچھ ہوں میری بات مانی جائے، میری سنی جائے۔ اپنے شوہر کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیا ہے۔ جب اللہ نے حاکم بنا دیا ہے تو پھر تم اس کے زیر نگرانی کام کرو، تم اس کے زیر سایہ میں رہو۔ تو اس طلاق جیسی اتنی بڑی زحمت سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے؟ دین اسلام میں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں۔ اور شوہر کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنی پیاری حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، ایک جوڑا دھوئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر وہ ایک جوڑا دھوئے گی، اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر وہ 2 جوڑے دھوئے گی تو اللہ اس کو 2000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اگر 4 دھوئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر 10 دھوئے گی تو اللہ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف نیکیاں عطا نہیں کرے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھوئے گی، اللہ اس کے 2000 گنا معاف فرما دے گا۔ اور جس بیوی نے ایک جوڑا دھویا، اللہ تعالیٰ، رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ اسے اپنے قربز کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ آج کل کی عورت اتنی آسائشیں، اتنی اس کو آسانیاں شوہر نے میسر کی ہوئی ہیں، گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی یہی کہتی ہیں کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں نا، اپنے شوہروں کا گلہ کرتی رہتی ہیں کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکون ملا ہی نہیں، جب سے تیرے گھر آئی ہوں مجھے سکون ملا ہی نہیں۔ تو میرے رسول پاک نے فرمایا کہ جو عورت ایک دفعہ، بس ایک دفعہ یہ جملہ دہرائے کہ جب کہ تیرے گھر آئی ہوں بلائی دیکھی ہی نہیں، تو اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ بیٹی کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، جبکہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس عورت اپنے شوہر کے سامنے زبان کھولی، اس کو برابر کے جواب دیے، اس کی عزت کو تاڑ تاڑ کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، وہ روئے گی، تڑپے گی، گنگنائے گی، اے اللہ یہ کیا ہوا، میں نے ایسا کیا کیا؟ تو رب فرمائے گا کہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، اس کا حکم نہیں مانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تیری زبان کو 70 گز لمبا کر دیا گیا ہے اور تیرے گلے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رسول پاک نے کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے خامد کی اجازت کے بغیر، تو اللہ قیامت کے دن اس کے پیر اس کے گلے سے لپیٹ دے گا، اور کہا جائے گا یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو بغیر اجازت کے گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بڑی ہی عجیب سی حدیث ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو حضور شادی کے تیسرے دن فاطمہ الزہرا کو لینے گئے، کہا آزمانے کے لیے فاطمہ چلیں، تو فاطمہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، باندھ دیے اور عرض کرنے لگی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں آپ میری جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے
کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں؟ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا کہ انتظار کر لوں تو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کا کچا گھر ہے، میرے رسول کریم نے اپنے تحمد کو سمیٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آج حضرت علی بھی گھر دیر سے آئے، کملی والے آقا کو دیکھا، یوں نظر اٹھی، میرے مصطفیٰ نے علی سے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کا محبوب پوچھ رہا ہے، اگر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں؟ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناون دا ٹنگ بھی نہیں، میں تو امیر حرم میں غریب نوا، تو کجا من کجا، سونیا علی کی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی دولت سے ہے، تیرے قدموں کی برکت سے ہے۔ حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا، فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ حضرت علی کہنے لگے، حضور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ قیامت کے دن بھی فاطمہ کے ان نیک اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک صحابہ کرام جہاد پر جانے لگے، اپنی بیوی سے کہا، گھر سے باہر نہیں نکلنا میری اجازت کے بغیر، اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ 2-4 گلیاں چھوڑ کر اس کے باپ کا گھر تھا، باپ بیمار ہو گیا، عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں کہ گھر سے نکلوں، لیکن ابا جان بیمار ہیں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ کریم آقا نے فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ پھر 2-4 دن چھوڑ کے اس کو پھر پیغام آیا، تیرے باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ بیمار ہو چکا ہے۔ بیٹی کی باپ کی محبت تڑپانے لگی، رونے لگی، بلبلانے لگی، پیارے آقا کی خدمت میں میسج بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے جا کے بولو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ 2-4 دن کے بعد اس کو پھر پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر چکا ہے۔ وہ رونے لگی، زاروں کی طرح تڑپنے لگی۔ پھر کہا، رسول پاک کی خدمت میں پیغام آیا کہ یا رسول اللہ، باپ مر چکا ہے، کیا کیا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں دیکھ کر آئیں، کہ چلی گئی۔ جب صحابہ کرام واپس پلٹے، آ کر کہا، نہیں، آپ کے اسلام کی شہزادیاں آپ کے دین کی اس قدر عمل پیرا ہیں کہ وہ نہیں گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اسے بھی بخش دے اور اس کے باپ کو بھی بخش دے۔ تو میرے رب کریم نے اسی وقت آواز جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ اللہ نے اس کے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے، اس کے گھر کے بغیر اجازت کے نہ نکلنے کی وجہ سے اس عورت کو بھی بخش دیا ہے، اور اس کے شوہر کو بھی اور اس کے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پاس ہیں، آئیں، شہزادی کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ جب بیٹی کی حالت دیکھی نا تو باپ نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا؟ کیا یہ تمہاری حالت کو کیا ہو گیا؟ فاطمہ نے رو کر جواب دیا کہ ابا جان، علی کے ساتھ ایک بات ہو رہی تھی، بات ہوتے ہوتے تھوڑی سی بحث ہو گئی، بات طویل ہو گئی، علی ناراض ہو گئے، میں نے علی کو منانے کے لیے علی کو کمرے کے 70 چکر لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ ہاں، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اگر تو علی سے ناراض رہتی اور مر جاتی، تجھے موت آ جاتی تو میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہ ہمارے نبی اس بیٹی کو کہہ رہے ہیں جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، جس کا اگر 1 سیکنڈ کے لیے دوپٹہ پیچھے ہو جائے تو سورج شرما کے باہر نہیں نکلتا۔ یہ اس نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اور وہ نبیوں کا سردار اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت آ جاتی تو میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ شوہر کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے
اتنی زیادہ اطاعت کرنے کے حکم دیا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے شوہروں کو خوش رکھو گی، ان کی خوشی کے لیے تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی مصیبت اٹھا لو گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس عورت کو 70 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ختیجہ، یہ حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 40 کنیزیں تھیں جو گھر کا کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت ختیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا خود بناتی، روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بناتی، ان کا ہر کام خود کرتی۔ تو جبریل امین آئے ایک دن، حضرت ختیجہ بورچی خانے سے باہر آ رہی تھی، تو جبریل امین آئے، آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ خدیجہ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ وہ تو میرے لیے کھانا ہر روز بناتی ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو سلام بھیجا ہے کہ وہ آپ کو اپنا شوہر سمجھ کر آپ کے لیے جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام کی پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے، اپنے شوہر کی محبت کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے روٹیاں بنا رہی ہیں، اس نیت سے ان کے کام کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنے شوہروں کو اپنے سرتاج مان لیں، اپنا حاکم مان لیں، آپ ان کی اگر شوہر بادشاہ بنا لیں، آپ خود ان کی ملکہ بن جائیں، تو آپ کے زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں امن و سکون والی فضا قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔